بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنات اور شیاطین بھی انسانوں کی طرح کھانے پینے والی مخلوق ہے۔ شیطان ہمیشہ سے انسان کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان کھانا کھاتا ہے یا جس طرح شیطان پانی پیتا ہے، ہمیں اس طرح کھانے اور پینے سے بالکل منع کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5265 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے، اور جب تم میں سے کوئی ایک پانی پیے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ۔ آپ نے فرمایا، بے شک یقیناً شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پانی پیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت کی ہے کہ جس طرح شیطان کھاتا اور پیتا ہے، ہمیں اس کی طرح کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ اپنی امت کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 5269 میں ہے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر رہا تھا، تو میرا ہاتھ پلیٹ کے چاروں اطراف گھوم رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے دوران مجھے 3 باتوں کا حکم دیا، یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وکل مما یلیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، یا غلامو، اے بچے، سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور وہ چیز کھاؤ جو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کریں، اور جو بندہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، شیطان کی طرح کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرتا ہے یا بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اس کو اس دنیا میں بھی اس چیز کی سزا ملے گی، اور کل قیامت والے دن بھی اس کا محاسبہ کیا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5268 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بیمینک، تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا تناول کرو، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا دایاں ہاتھ کھانا کھانے کی استطاعت اور قوت نہیں رکھتا۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ اس نے تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے یہ الفاظ بولے تھے، حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ کام کرتا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تمہارا دایاں ہاتھ استطاعت نہیں رکھے گا، قوت نہیں رکھے گا اور طاقت نہیں رکھے گا۔ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھا نہ سکا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، تکبر اور غرور کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو یہ سزا ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھانے اور پینے کے لیے ہی دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہر اچھے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو اور دائیں ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 168 میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأن کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، یعنی جب جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں پہنتے تھے، کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور ہر اچھے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانہی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اچھے کاموں میں، کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، پانی اپنے دائیں ہاتھ سے پئیں، کسی کو کوئی چیز پکڑانی ہے یا کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے وہ چیز اس کو پکڑائیں اور چیز کو وصول کریں۔ اور اسی طرح کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں ہمیں پہلے اپنی دائیں جانب کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع کیا ہے، ان مواقع پر ہم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں گے، جیسا کہ واش روم استعمال کرتے وقت استنجا کرتے ہوئے ہم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں گے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔